رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطاحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. بلندر الصلوات. دعا ہے خالق کائنات یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خالق کائنات بھائی ریاض بانی مجلس ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کے گھر سے ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں، تنگ دستیوں، بیماریوں کا خاتمہ فرمائے. میرے محترم، یہ ذکر بڑا عظیم ذکر ہے اور یہ ذکر عبادت پروردگار ہے. پاک پیغمبر نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا تھا، اصحاب سے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ لوگوں اپنی مجالس کو مزین کرو، زینت دو، خوبصورت بناؤ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ. کیوں؟ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذکری و ذکری ذکر اللہ، کیونکہ علی کا ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے. تو اہل بیت کا ذکر خدا کی نگاہ میں، پاک پیغمبر کی نگاہ میں یہ عبادت کا مقام ہے، عبادت کا درجہ ہے. اور خود سید الانبیاء نے فرمایا تھا امیر المومنین سے کہ اے علی، جس مقام پر بھی لوگ اکٹھے ہو کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، نزلت بہم الملائکہ، جب بھی لوگ اکٹھے ہو کر اپنے درمیان
محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں وہ جگہ بڑی عظیم ہوتی ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ جس مومن کے گھر میں مجلس ہو، کیونکہ یہ خاندان رسالت کا ذکر ہے، اور جس مومن کے گھر میں یہ بپا ہو، ہمارے بھائی ریاض حسین کے گھر میں اگر یہ ذکر بپا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں نزلت بہم الملائکہ، کہ مومنین اکٹھے ہو کر جب ہمارا ذکر کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے کیا ہیں ملائکہ؟ یہ مومن محمد اور آل محمد کا ذکر کرتے ہیں اور ملائکہ ان مومنوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ حفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں۔ واستغفرت لہم، اور یہ ملائکہ ان ذکر کرنے اور ذکر سننے والوں کے لیے، یہ مومن تو محمد والے محمد کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، ملائکہ ان مومنین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ ذکر میں مصروف ہیں ملائکہ اپنے گھیرے میں لے کر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ ان یتفرقوا، یہاں تک کہ یہ ذکر ختم ہوتا ہے، مومنین اٹھتے ہیں اور پھر بکھر کے اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہ ملائکہ جب ذکر ختم ہونے کے بعد پھر واپس آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر موجود ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری پروں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے پہلے یہ خوشبو ہم نے نہیں سونگھی۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہاں سے لی ہے یہ پرفیوم؟ آپ کو بھی بندہ آج ملے نا جس نے اچھی خوشبو لگائی ہو، بندہ روک کے بھی پوچھ لیتا ہے یہ خوشبو کہاں سے لی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب میرا فلاں بھائی دبئی سے آیا، امریکہ سے آیا، یورپ سے آیا، تو پرفیوم لیتا آیا، وہ میں نے لگایا ہے آج، اس پرفیوم کی برکت ہے کہ اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ملائکہ بھی پوچھتے ہیں ان ملائکہ سے کہ تمہاری پروں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے پہلے ایسی خوشبو ہم نے نہیں سونگھی، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ زمین پر فلاں مومن کے گھر میں محمد والے محمد کا ذکر بپا تھا، ہم اس ذکر میں شامل ہوئے، اس ذکر کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پروں کو معطر فرما دیا ہے۔ اس ذکر میں خوشبو تھی کہ جس ذکر کی خوشبو کی وجہ سے ہم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس وقت وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی اس مقام پر لے چلو کہ جہاں سے یہ خوشبو لی ہے۔ کہتے ہیں کہ ذکر ختم ہو گیا، لوگ گھروں کو چلے گئے، اب تو وہاں کوئی مومن نہیں بیٹھا، وہاں کوئی مجلس اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، بکھر گئے۔ وہ ملائکہ کہتے ہیں بے شک وہ تو گھروں کو چلے گئے، لیکن وہ مقام، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ خاک جس پر یہ مومنین بیٹھ کر ذکر محمد والے محمد کر رہے تھے، ہمیں اس خاک پر لے چلو، ہم اس خاک پر اپنے پروں کو مس کریں گے۔ اس لیے کہا یہ مقام ذکر محمد والے محمد کا اتنا عظیم مقام ہے، فرمایا جہاں بھی یہ ذکر بپا ہوتا ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ ذکر میں خوشبو ہے کہ اگر ملائکہ کے پروں کو یہ ذکر معطر کرتا ہے تو کیا ہمارے دلوں کو معطر نہیں کرتا؟ یہ ذکر اتنا عظیم ہے کہ جو اس ذکر میں آ کر بیٹھتا ہے پروردگار اس کے قلب کو نورانیت بھی عطا کرتا ہے، خوشبو بھی عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس ذکر میں آ کر جب تم محمد و آل محمد کے فضائل میں خوش ہوتے ہو تو اللہ تیری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور جب ان کے غم میں تو غم زدہ ہوتا ہے تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں
ایما مؤمن مسہ اذا فینا فدمعت عیناہ حتی تصیل علی خدہ من مضاضۃ ما اوذی فینا صرف اللہ عن وجہہ الاذی وآمنہ یوم القیامہ من سخطہ والنار۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مومن بھی ہماری مصیبت پر غمزدہ ہوتا ہے، ہم محمد و آل محمد کے مصائب پر روتا ہے، فرمایا ہماری مصیبت کی وجہ سے ایک آنسو اس کے رخسار پر جاری اگر ہو جائے، پروردگار قیامت کے دن اس کی سختیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر دنیا میں اس کی آنکھ ہمارے غم میں روئے گی تو قیامت کے دن جس دن ہر آنکھ روئے گی اس مومن کی آنکھ نہیں روئے گی۔ پروردگار اسے اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے، اپنے غضب سے اسے بچا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محبت محمد وآل محمد وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کا تقاضا قرآن نے کیا۔ کل اے میرے حبیب اس امت کو کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میرے حبیب اس امت کو کہہ دیں کہ تجھ سے اجر رسالت کے طور پر تجھ سے اور کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں، مانگتا ہوں تو فقط ایک چیز کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ یہ محبت اہل بیت پاک پیغمبر نے خود مانگی ہے، قرآن کا حکم ہے، پاک پیغمبر نے مانگی ہے، اور یہی محبت کا جس کا تقاضا اگر قرآن بھی کرے اور سید الانبیاء بھی کر جائیں تو پھر یہ واجب ہے، اور جو چیز واجب ہو جائے اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ اگر یہ واجب ہے اور ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، جیسے زکوٰۃ واجب، جیسے حج واجب، ویسے ہی محبت اہل بیت بھی واجب، کیونکہ قرآن نے بھی تقاضا کیا، سید الانبیاء نے بھی تقاضا کیا، بلکہ اگر روایات کو پڑھا جائے تو یہ محبت اہل بیت باقی تمام واجبات سے بھی بڑھ کے واجب، نماز سے بھی بڑھ کے واجب، روزے سے بھی بڑھ کے واجب، حج سے بھی بڑھ کے واجب۔ کیوں؟ کیونکہ جو باقی واجب ہیں اگر انسان چھوڑ دے تو اس ایک واجب کی وجہ سے گناہگار تو ہے، لیکن دوسرا واجب پروردگار رد نہیں کرتا۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، حج کر لیتا، نماز نہ پڑھنا حج کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ نماز نہیں پڑھی گناہگار ہے، لیکن اگر حج کر لیتا ہے تو اللہ حج قبول کرے گا۔ یعنی کہ اب نماز نہیں پڑھی تو اب حج بھی قابل قبول نہیں۔ اگر پوری شرائط پر حج کو انجام دیتا ہے، اس کے پوری جزیات کو انجام دیتا ہے، تو پروردگار اس کے اس واجب کو رد نہیں کرتا۔ ایک بندہ مثال کے طور پر زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن اگر باقی نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے تو پروردگار اس کی باقی عبادات کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ایک واجب دوسرے واجب کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اگر ایک واجب چھوٹ گیا تو دوسرا واجب پروردگار رد نہیں کرتا، لیکن واحد واجب محبت اہل بیت ہے کہ اگر انسان یہ محبت اہل بیت چھوڑ دے تو پروردگار کسی واجب کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ محبت اہل بیت نہیں ہے نا تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ اجر رسالت ہے، اور اجر دینا واجب ہے۔ مثال کے طور پر بات واضح ہو جائے آپ لوگوں کے لیے کہ مثلا آپ نے ایک بندے نے، آپ میں سے کسی مومن نے، ساجد بھائی نے جناب 10 مرلے زمین مسجد کے لیے وقف کی، پھر باقی افراد نے مل کر اس مسجد پر تعمیرات کے لیے ایک مستری کو، مزدوروں کو بلایا۔ مستری مزدوروں نے مل کر مسجد کی تعمیر کی۔
لیکن جو اتفاق تھا مستری مزدوروں کے ساتھ کہ اتنی مزدوری ان کو دینی، اتنی اجرت ان کو دینی ہے، وہ اجرت نہیں ادا کی، مسجد بن گئی، لیکن جنہوں نے کام کیا ان کو اجرت نہیں دی۔ اب مجھے بتائیں کیا اس مسجد میں نماز اگر کوئی بندہ پڑھے تو قبول ہے؟ نہیں قبول۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اجیر کی اجرت ہی نہیں ادا کی گئی۔ پروردگار اپنی عبادت بعد میں قبول فرماتا ہے، پہلے فرماتا ہے کہ اس بندے کا حق ادا کر۔ حالانکہ پڑھنی تو نماز ہی ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا خدا کو قابل قبول نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس اجیر کی تو اجرت نہیں ادا کرے گا۔ اگر ایک بندہ مثال کے طور پر کسی درزی کو لباس کپڑا دے کے آتا ہے، بھئی یہ سی دے، سلائی دوں گا، کپڑا لینے گیا کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس پیسے، ایک مہینے کے بعد دے دوں گا، یکم پہ دے دوں گا، درزی سے کپڑا لے کے آ گیا۔ اب ارادہ یہ ہے کہ میں تینوں کو نہیں دینی، یہ سلائی دے پیسے سنوں میں تو کوئی نہیں دینے۔ اب مجھے بتائیں کیا اس لباس میں نماز پروردگار قبول فرمائے گا جس کی سلائی نہیں ادا کی؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ بندے کا حق نہیں ادا کیا۔ خالق کہتا ہے میں اپنے حقوق بعد میں قبول کروں گا، پہلے تو بندوں کے حقوق ادا کر۔ فرمایا کہ اگر تو سلائی نہیں دینا چاہے گا اور ارادہ بھی نہیں ہے دینے کی تو یہ تیرے لیے غصبی ہے، یہ لباس تیرے لیے۔ جب غصبی ہے تو غصبی لباس میں پروردگار نماز قبول۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس مستری کی اجرت بھی نہیں ادا کی، اس لیے مسجد میں نماز قبول نہیں۔ لباس بے شک اپنا ہے، اپنے پیسوں سے خریدا ہے کپڑا، لیکن جس نے سلائی کی ہے اس کی اجرت نہیں ادا کی، اس لیے انسان کے لیے غصبی ہے۔ پروردگار اس میں بھی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ جس نے محنت کی ہے اس کی اجرت ہی نہیں ادا کی، تو اس لیے پروردگار اس میں بھی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے کہا کہ غصبی جگہوں پر پروردگار نماز قبول نہیں کرتا۔ کسی مومن کا حق غصب کر کے، مثلا پورا کاروبار رشوت لے کر، سود کھا کے، ملاوٹ کر کے پیسہ کمایا، دو نمبری کر کے پیسہ کمایا، دودھ میں پانی ڈال کے پیسہ کمایا، تو وہ پیسہ تو اپنا نہیں ہے، وہ تو بندوں کا ہے۔ اور اس کے ساتھ کپڑوں میں اپنا گھر بنا لیا، زمین خرید لی، تو ایک بندہ اگر اس پہ نماز پڑھے گا تو پروردگار قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ بندوں کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے ہی نہیں، یہ غصبی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے اجیر کی اجرت ادا کر تو پروردگار تیری نماز کو قبول کرے گا، پہلے اس درزی کی سلائی ادا کر، اس کی مزدوری دے، تب پروردگار تیری نماز کو قبول کرتا ہے۔ اب سید الانبیاء انہوں نے اعلان بعثت فرمایا اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، پاک پیغمبر نے مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن لوگوں کو اس امت کو حلال اور حرام بتایا، دین کی تعلیمات دی ہیں، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کے احکامات بتائے ہیں، اور واجبات و محرمات کے بارے میں فرق بتایا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، توحید کی معرفت کیا ہے، رسالت کیا ہے، ایک ایک چیز کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرمایا، پھر عمل کر کے بتایا بھی۔ تو اب سید الانبیاء کے پاس لوگ آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی محنتیں کی ہیں، مشکلات برداشت کی ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں ہم تک دین پہنچانے کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ مانگیے، اجرت مانگیے۔ سید الانبیاء نے اجرت مانگی، کہ میرے اس عمل کی اجرت یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ اب سید الانبیاء نے اجرت مانگی، اگر ایک بندہ اجرت نہیں ادا کرتا تو جو سید الانبیاء نے نماز سکھائی ہے، اگر وہ نماز پڑھے گا تو پروردگار اس نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس بندے نے پاک پیغمبر کی اجرت نہیں ادا کی۔
روزہ رکھے گا پروردگار قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے سید الانبیاء جس نے سکھایا ہے اس کی اجرت نہیں ادا کی. ایک بندہ حج کرے گا لیکن خالق اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ محبت اہل بیت نہیں رکھتا. اجر رسالت اس نے نہیں ادا کیا. اس لیے فرمایا کہ ایک بندہ پوری زندگی عبادتیں کرتا ہے، فرمایا کہ پوری زندگی پروردگار اسے 2500 سال زندگی عطا کرتا ہے، اور روزانہ دن ہوتا ہے تو مصلی عبادت پہ، رات ہوتی ہے تو مصلی عبادت پہ. فرمایا کہ ہر سال پیدل حج بیت اللہ کرتا ہے، روزانہ روزے رکھتا ہے، پہاڑوں کے برابر ہیرے جواہرات راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جاتا ہے. فرمایا اگر قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ ہماری محبت ہے. فرمایا اگر ہماری محبت دل میں نہیں رکھتا ہوگا تو پروردگار پوری زندگی کی عبادات اس کے منہ پر دے مارے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد. اس لیے فرمایا سید الانبیاء سے روایت ہے اول ما یسأل عنہ العبد حبنا اہل البیت. فرمایا سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن پروردگار بندے سے کرے گا، پہلا سوال وہ ہمارے اہل بیت کی محبت ہے. اگر محبت ہے، یہ پہلی شرط ہے عبادات کی قبولیت کی. اگر یہ محبت ہے تو پھر باقی سوالوں کی باری آئے گی کہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں، روزہ رکھتا تھا یا نہیں، حج کرتا تھا نہیں، زکوٰۃ ادا کی یا نہیں، خمس ادا کیا یا نہیں، حقوق ادا کیے یا نہیں. لیکن اگر محبت اہل بیت کے بارے میں سوال پر نہ جواب آیا، نہ کا جواب آیا، یہ سوال کی جواب منفی میں آیا، پھر باقی سوالوں کا مورد ہی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلی شرط ہی موجود نہیں ہے، تو پھر باقی اعمال پروردگار اس کے منہ پر دے مارے گا. اس لیے فرمایا کہ یاد رکھنا اپنے آپ کو. سید الانبیاء فرماتے ہیں انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا من تمسک بنا اتخذ الی ربہ سبیلا. سید الانبیاء فرماتے ہیں میں اور میری اہل بیت ایک جنت میں درخت ہیں، اور اس کی شاخیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ متمسک ہوگا پروردگار اسے جنت تک پہنچا دے گا. فرمایا کہ ہماری محبت تیرے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب. فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. لیکن یاد رکھنا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو محبت اپنے دل میں رکھ لے پھر جیسے مرضی ہے کرتا جائے، پھر گناہ پر گناہ کرتا رہے. نہ میرے بھائی، اس سے مراد یہ نہیں. کیوں؟ محبت انسان کو پاکیزہ بناتی ہے، کیونکہ محبت بھی پاکیزہ ہے اہل بیت کی محبت. تو جیسے یہ محبت خود پاکیزہ ہے، جس دل میں آتی ہے اس بندے کو بھی پاکیزہ بنا دیتی ہے. یہ محبت یہ نہیں کرتی کہ بندے کو گناہ گار بنانے پر ہمت دلاتی ہے. بھی کوئی نہیں بات، تو محبت اہل بیت رکھتا ہے جیسے مرضی یہ کر لے، پھر وہ وارث ہیں، وہ جانے. نہ میرے بھائی یاد رکھنا، اس سے یہ بالکل کوئی نہ مراد سمجھے کہ جناب جیسے مرضی ہے پھر بندہ کرتا رہے. نہ، فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو اہل بیت سے نسبت دے لیتا ہے، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، تو پھر محبت تقاضا کرتی ہے جیسے وہ ہستیاں پاکیزہ ہیں تو بھی اپنا کردار پاکیزہ بنا. تیرا کردار بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، تو بھی واجبات کا پابند ہونا چاہیے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہمارے امر کے تابع ہو جاتا ہے، وہ ہمارے حکم کے تابع ہو جاتا ہے. پھر اس کی زندگی ویسے گزرتی ہے کہ جیسے خدا نے حکم دیا ہے. پھر ہمارا کردار دیکھتا ہے، ہمارے کردار پر عمل کرتے ہوا نظر آتا ہے. فرمایا کہ پھر زبانی دعوے کافی نہیں. اگر انسان فقط ظاہری دعویٰ تو کرے، محبت کا دعویٰ تو کرے، لیکن اگر دیندار نہ ہو، واجبات کا پابند نہ ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچائی نہیں، فرمایا پھر ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو زبانی دعوے کی حد تک ہے، فقط زبانی نعروں کی حد تک. عشق مصطفیٰ کے نعرے بلند تر صلوات.
فقط عشق کے ظاہری نعرے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، میں عاشق اہل بیت ہوں، پھر کردار میں بے نماز بھی ہے، کردار میں روزے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حج بھی اور واجب ہے لیکن ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ہے حساب ہی نہیں کرتا، کبھی مال کا حساب ہی نہیں کی، کبھی گندوں کے نصاب کے حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے میں دیندار بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں پاک پیغمبر کا امتی بھی ہوں، میں عاشق مصطفیٰ بھی ہوں، میں عاشق اہل بیت بھی ہوں۔ فرمایا نہیں، پھر اس عشق کو کوئی فائدہ نہیں جو تیرے کردار کو مزین نہ کر سکے، تیرے کردار کو خوبصورت نہ بنا سکے۔ فرمایا کہ حقیقت میں یہ اہل بیت کی محبت جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ خالق نے ایسی پاکیزہ ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے جو محمد و آل محمد جیسی عظیم ہستیاں ہیں، اور پھر ان کی محبت اللہ نے انسانوں کے دلوں میں اور مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ یہ محبت انسان کو اہل بیت کے قریب کرتی ہے، اور پھر ان کے کردار سے اپنے کردار کو انسان معطر کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو ویسے گزار جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ چند افراد آئے نا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت رکھنے والے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ ہماری محبت کی نشانیاں تیرے چہروں پر موجود ہی نہیں ہیں۔ مولا آپ کی محبت کی نشانیاں بھی ہیں؟ فرمایا ہاں، محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری طرف سے جو دین کے اندر اللہ نے واجبات رکھے ہیں وہ واجبات کا پابند ہو۔ نماز واجب تو نماز کا پابند، روزہ واجب تو روزے کا پابند، حج واجب تو حج کا پابند، زکوٰۃ واجب تو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دی ہے اس ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ جھوٹ حرام تو جھوٹ سے بچے، غیبت حرام تو غیبت سے بچے، جوا حرام تو جوئے سے، شراب حرام تو شراب سے، جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے، نامحرم کی طرف بد نگاہ کرنا حرام، تو اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا اگر تیرے اندر یہ صفات ہیں پھر تو ہے ہمارا شیعہ، پھر واقعاً تو محب ہے، کہ محبت دعوے کا نام نہیں، محبت پیروی کا نام ہے، محبت اتباع کا نام ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم بڑے عقیدے والے ہیں، امام سے پوچھے کہ مولا ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ظاہری زیب و زینت کا نام ایمان نہیں، زبانی دعووں کا نام ایمان نہیں، زبانی نعروں کا نام ایمان نہیں۔ مولا پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الایمان ما خلص فی القلب وصدقہ الاعمال، ایمان تو وہ ہے جو تیرے قلب کی گہرائی میں اتر جائے اور پھر تیرا کردار اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے، تیرا عمل بتائے کہ تو مومن ہے۔ بس عزادارو، چند جملے ذکر مصیبت کے۔ خالق نے بڑی عظمت عطا فرمائی اس گھرانے کو، اللہ نے جتنی عظمت عطا فرمائی اتنی ہی امت نے اس گھرانے میں اتنی مصائب کا شکار کیا۔ اگر انسان ایک ایک مصیبت کو سنے انسان کا دل دہل جائے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ خالق نے ان کو مقام عطا فرمایا، اور یہ مقام قرآن میں بھی ظاہر ہے، سید الانبیاء کے کردار سے بھی ظاہر ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے تھے کہ ان کا گوشت لحمہم لحمی، یہ میری اہل بیت کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ جو ان کو اذیت دے گا وہ مجھ مصطفیٰ کو اذیت دے گا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھے گا۔ بڑا مقام ہے ان ہستیوں پر رونا، ان ہستیوں پر گریہ کرنا۔ جناب سیدہ نے فرمایا تھا، کہا کہ بابا میں اپنے حسین پر رونے والوں، اپنے حسین کے عزاداروں کی شفاعت کروں گی۔
بنت پیغمبر نے کہا تھا، اور خود سید امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک مرتبہ میری دادی جناب سیدہ جب معاشر کے میدان میں آئے گی نا، آواز قدرت آئے گی، ایک منادی ندا دے گا، یا اہل معاشر غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، معاشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تیرے نبی کی بیٹی کا گزر معاشر کے میدان سے ہو رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ معاشر کے میدان میں انبیاء کی صفیں لگی ہوں گی یا ائمہ کی صفیں لگی ہوں گی، تو اس وقت سید الانبیاء پوچھیں گے پروردگارہ میری بیٹی ہے کہ میں بھی اپنی آنکھیں بند کر لوں، گردن کو جھکا لوں؟ آواز قدرت آئے گی، ہاں میرے حبیب تو بھی آنکھیں بند کر، گردن کو جھکا لے۔ تو سید الانبیاء کہیں گے کہ پروردگارہ میری بیٹی ہے، باپ اور بیٹی میں پردہ کیسا؟ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب بے شک تیری بیٹی ہے، لیکن تیری بیٹی اس حالت میں آ رہی ہے، اگر تو دیکھے گا نا برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور کس عالم میں کہ جب بی بی جنت کے دروازے پہ رک جائے گی نا تو عرض کرے گی پروردگارہ اس امت نے میرا مقام نہیں پہچانا، اس امت کو بتا دے کہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز ہے کہ میری کنیز تو معاشر کے میدان میں کی طرف رخ کرنا، جس کو چاہتی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ سید الانبیاء فرمائیں گے کہ میری بیٹی اپنے ساتھ کیا سامان لائی ہے، میری امت کی شفاعت کے لیے اپنے ساتھ کون سا سامان لائی ہے؟ بی بی اپنے دامن کو پھیلا دے گی اور کہے گی بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے اپنے حسین کا زخمی کرتا لائی ہوں، بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے اپنی زینب کی زخمی چادر لائی ہوں۔ عزادارو، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت، فرمایا جو گریہ کرتا ہے نا یہ سنت سید الانبیاء ہے، یہ سنت سیدہ زہرا ہے، یہ سنت سید سجاد ہے۔ سید سجاد سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عزادار نہیں ملتا۔ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین کہ کائنات میں سب سے زیادہ رونے والے، امام صادق فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں۔ ایک ہستی جناب حضرت آدم ہیں جو 70 سال جنت کے فراق میں روئے، دوسری ہستی جناب یعقوب ہیں جو 40 سال یوسف کے فراق میں روئے، تیسری ہستی جناب یوسف ہیں جو 40 سال یعقوب کے فراق میں روئے، چوتھی ہستی فرمایا ہماری دادی زہرا ہے، 3 ماہ روئی۔ اور پھر 5ویں ہستی کون ہے؟ فرمایا 5ویں ہستی ہمارے دادا سید سجاد ہیں جو 35 سال اپنے بابا کی مظلومیت پر روئے۔ عزادارو، آج ہمیں نہ رونے کے لیے کسی مصائب خان کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آ کر مصیبت پڑے، کوئی عالم کوئی ذاکر آئے مصیبت پڑے اور ہم روئیں۔ سید سجاد کو کسی مصائب خان کی ضرورت نہیں تھی، دن ہوتا تو روتے، شب ہوتی تو روتے، پورا دن روزے سے ہوتا، افطار کا وقت آتا نا خادم کھانا لے کے آتا، کھانے پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے، خادم پانی لے کے آتا، پانی پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے، کہتے کیف اشرب الماء وقتل بی عطشان، میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ کھانا آتا نا کھانے پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے اور کہتے کیف آکل وقتل بی جائع، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ اپنے بابا کی مظلومیت کو جہاں بجا یاد کرتے اور پھر روتے۔ عموماً امام بازار نہیں جاتے، گھر میں رہتے۔ کوئی کہتا نا کہ مولا اپنے دل کو بہلانے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے باہر آ جائے کریں، کبھی بازار آ جائے تو امام پھر تڑپ جاتے، کہاں سجاد کہاں بازار۔ اور اگر کبھی بازار چلے جاتے نا تو پھر بازار میں کسی قصاب کی دکان پر کسی ذبح شدہ جانور کا لٹکتا سر دیکھ لیتے، اتنا روتے کہ غشی کے عالم میں چلے جاتے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ امام مدینہ میں بازار میں پہنچے نا، ایک قصاب اپنے جانور کو لٹا چکا ہے اور امام کی گردن، امام کے سامنے اس نے اس جانور کی گردن پر چھری رکھ چکا ہے، اب چلانا چاہتا ہے
کہ اسی اسنا میں امام جیسے پہنچے ایک شخص دوڑ کے آیا، کہا ہے کہ صاحب اپنے جانور کو آزاد کر کا کیا ہوا؟ کہ سید سجاد بازار میں آ گئے۔ اس شخص نے، اس قصاب نے اپنے جانور کو آزاد کیا تو امام اس کے قریب پہنچے نا، اس کو دعا دی، کہا اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، تو نے میرا حیا کیا۔ لیکن اے قصاب تو جانتا ہے شریعت اسلامیہ میں کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو قانون کیا ہے؟ فرمایا ہاں اے فرزند رسول، میں آپ کی نانی کی شریعت کا ماننے والا ہوں۔ آپ کی نانی کی شریعت میں اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو نا، پہلا قانون یہ ہے کہ اس کو پیاسا ذبح نہیں کرنا۔ یہ سننا تھا۔ امام سجاد نے رخ کیا کربلا کی جانب، کہا بابا میں آپ کی مظلومیت پر قربان ہو جاؤں، آپ کے نانی کی شریعت کے ماننے والے اپنے جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، آپ کو تو 3 دن کی پیاس کی حالت میں ذبح کر دیا گیا۔ عزاداروں پھر پوچھا دوسرا قانون کیا ہے؟ سید سجاد نے پوچھا۔ اس کا صاحب نے کہا مولا دوسرا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ہو نا، کسی اور جاندار کے سامنے ذبح نہیں کرنا، کسی اور جانور کے سامنے نہیں ذبح کرنا۔ یہ سننا تھا۔ پھر رخ کیا کربلا کی جانب، کہا کہ بابا میں آپ کی مظلومیت پر قربان ہو جاؤں، آپ کے سینے پر شمر سوار تھا، 70 قدم سے آپ کی بہن زینب دیکھ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی اے مسلمانوں، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کوئی پہچانو تو صحیح، یہ فرزند رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو یہی سید سجاد، جب بھی امام سجاد سے پوچھا جاتا نا کہ مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، آپ کربلا بھی گئے، آپ کوفہ بھی گئے، آپ شام بھی گئے، ایک ایک مظلومیت کو دیکھا، مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے؟ امام کربلا کا نام نہ لیتے، علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت کا نام نہ لیتے، کوفہ کے بازاروں کا نام نہ لیتے، بس یہی کہتے الشام الشام الشام۔ عزادارو یہ شام کا بازار اتنا مشکل منظر تھا کہ اس مقام پر سید سجاد نے ایسا بین کیا۔ آج تک کسی نبی نے بھی نہیں کہا کہ کاش مجھے ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، لم یلدنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم۔ سید سجاد یہی جملہ کہتے، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ میں ننگے سر نبی زادیوں کے شرابیوں کے مجمع میں دیکھتا۔ عزادارو یہی سید سجاد ہے۔ ایک مرتبہ آیا امام کا صحابی آیا، آ کر کہتا کہ مولا جب بھی آتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو، جب بھی آتا ہوں آپ کے آنکھوں میں آنسو، رو رہے ہوتے ہیں، گریہ کر رہے ہوتے ہیں، مولا کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا آپ کا دل کو سکون مل جائے، آپ کے دل کو اطمینان مل جائے۔ اس وقت سید سجاد نے کہا کہ اے شخص مجھے بتا، یعقوب کا ایک یوسف تھا لیکن اپنے یوسف کے فراق کو برداشت نہیں کر پائے، اتنا روتے یعقوب، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کثرت بکا کی وجہ سے یعقوب کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کہا بتا تو سے، یعقوب کا تو ایک یوسف تھا، میں نے 18 فخر یوسف کو خاک کربلا پہ خاک و خون میں غلطان دیکھا، کہیں علی اکبر کو تڑپتے دیکھا، کہیں علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا، کہیں عباس کے کٹے بازو دیکھے، کہیں اپنے بابا کا تپتی ریت پر اپنے بابا کا لاشا دیکھا۔ اس وقت کہا تھا کہ مولا یہ شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا ہاں یہ ہمارا شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن ہماری ماں بہنوں کا ننگے سر کبھی کوفہ کے بازاروں میں، کبھی شام کے درباروں میں، کبھی شرابیوں کے مجمعوں میں، اور محمد کی بیٹیوں کا جانا، علی کی بیٹیوں کو جانا، زہرا جائیوں کو جانا، یہ کہاں کا ورثہ ہے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔